اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مومن کو عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ ان حالات سے مقابلہ کرنا ہے۔ کسی مومن کو خدا نے کچھ سہولت دی تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اصل میں تو اس امت کے حق میں آزمائشیں بہت تھیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد قربان ہو، انہوں نے امت کی ساری تکلیف کو اپنے آپ پر سہا۔ اس امت کے لیے جو فقر و فاقے مقدر تھے، نبی نے ان فقر و فاقوں کو برداشت کیا۔ کہا کہ اے اللہ، میری امت کو سہولت عطا فرما، میری امت کو راحت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیشکش فرمائی تھی، نبی آپ چاہیں تو ہم احد پہاڑ کو آپ کے حق میں سونا بنا دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ احد پہاڑ کتنا ہے؟ 7 کلومیٹر تقریباً اس کی لمبائی ہے۔ مدینے کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اس پہاڑ سے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی چاہو تو اس پہاڑ کو سونے کا کرتے ہیں، اور ہم اس کو حکم دیں گے جہاں آپ جائیں یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں۔ آپ جتنا چاہیں اس میں سے لیں، لوگوں کو دیں، ہم آپ کو مکمل اختیار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے ایک دن کھانا دے، ایک دن بھوکا رکھے۔ جس دن تو مجھے کھانا دے اس دن میں تیرا شکر ادا کروں، جس دن تو مجھے بھوکا رکھے اس دن میں صبر کر سکوں۔ حقیقت میں نبی علیہ السلام نے اس امت کے خاطر صبر کیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں 2 مہینے کے چاند نکلتے تھے، ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں سلگتا تھا۔ نبی علیہ السلام کو اپنی ساری زندگی میں چھنے ہوئے آٹے کی روٹی میسر نہیں آئی۔ آپ وہ شخصیت ہیں جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی۔ آپ کے لیے آپ چاہتے تو خدا آپ کے لیے ہر وقت جنت کی نعمتیں آپ کے گھر میں نازل کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فاقہ کشی کر کے، مشکلات کو اٹھا کر امت کو نمونہ فراہم کیا۔ میری امت کے اندر اگر کچھ لوگوں کو آئندہ چل کر تکلیف اور مشقت والے حالات پیش آئیں تو میری امت کا ایمان ڈگمگانا نہیں چاہیے، ان کے قدموں کے اندر کسی قسم کی لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ میرے امتیوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کو ماڈل اور نمونے کے طور پر سامنے رکھے۔ دیکھو تم تو بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں 1-2 دن میں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے۔ ایک تمہارے نبی تھے، 2 مہینے گزرتے تھے ان کے گھر کا چولہا نہیں سلگتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ محنت مزدوری کرنے والے تھے۔ انہوں نے محنت کی تو تھوڑے سے پیسے ملے تو انہوں نے اور آتے ہوئے حضرت علی نے آٹا خریدا، گھر لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی بنائی، اپنے بچوں کو دیا جو جنت کے شہزادے تھے، شوہر کو دیا۔ خود کے حصے میں آدھی روٹی آئی یا 1 روٹی آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس روٹی کا ٹکڑا توڑا، منہ کی طرف لے جانا چاہتی تھی کہ اپنا باپ یاد آیا، اس لیے کہ حضرت فاطمہ بھی کئی دن سے بھوکی تھی اور کئی دنوں کے بھوک کے بعد وہ 1 روٹی میسر آئی، لیکن منہ میں رکھنا چاہا تو باپ یاد آئی، تو فوراً حضرت فاطمہ سے نوالا منہ میں نہیں گیا، روٹی رکھی، اس روٹی کا آدھا ٹکڑا کاٹا اور توڑ کر اس کو اپنے پلو میں چھپایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔
کہنے لگی ابا جان بڑے دنوں کے بعد حضرت علی تھوڑی سی مزدوری لائے تھے، اس مزدوری میں آٹا تھا اور اس آٹے سے میں نے روٹیاں بنائی، شوہر بچوں کا جو حق تھا وہ میں نے دے دیا، اپنے حصے کا حق تھا وہ میں کھا رہی تھی تو مجھے یاد آیا میرا باپ بھی تو بہت دنوں سے بھوکا ہے، بابا جان اب مجھے کھا نہیں گیا، میں تھوڑی سی روٹی لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، ابا اس کو کھا لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور بیٹی کی شفقت اور محبت کو دیکھ کر، یہ نبی علیہ السلام کا فاقہ تھا۔ خندق کے موقع پر سارے کے سارے دشمن مدینے پر یلغار کر کے آئے اور وہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے تھے، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ بڑا سخت موقع تھا، نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت سلمان جو فارس کے رہنے والے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ملک میں جب لوگ مقابلے کے لیے آتے ہیں تو ہم خندق اور گڑھے کھود کر بڑے بڑے اپنے ملک کا اور اپنے شہر کا دفاع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تجویز بہت پسند آئی اور انہوں نے پورے صحابہ کو بلا کر کہا دیکھو مدینے کے چاروں طرف خندقیں کھودو، اور اللہ کے نبی نے ہر صحابی کے لیے زمین کا ایک حصہ متعین فرمایا، گہرا بہت چوڑا کھودنا ہے، اور ہر صحابی اپنے اپنے حصے کے مطابق اس کو کھودتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے لیے سب صحابہ کے برابر اتنا حصہ کھودنے کے لیے لیا۔ اب وہ وقت وہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، کئی دن ہو چکے تھے، صحابہ کو کھانا میسر نہیں تھا اور دشمن کے حملہ آور ہونے کا اور کبھی بھی آنے کا خطرہ تھا۔ صحابہ اس بھوک کے عالم میں بڑے مجاہدوں کے ساتھ زمین کھود رہے تھے، اور جب صحابہ کا حوصلہ جواب دیتا تھا تو صحابہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ عرب کے اندر ایک مخصوص قسم کا پتھر ہوتا تھا، جب آدمی کے پیٹ میں کچھ نہ ہو تو پھر کمر اس طرح جھکتی ہے، تو اپنے وزن میں توازن اور بیلنس برقرار رکھنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے تاکہ پیٹھ جھکنے نہ پائے۔ یہ صحابہ کی کیفیت تھی۔ اللہ کے نبی چاروں طرف پھرتے تھے، صحابہ کو دیکھتے تھے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بڑی بھوک ہے، بڑی تکلیف اور شدت ہے، اور یہ کہہ کر اپنا کرتا اٹھایا، ان کے پیٹ پر پتھر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا ان کو۔ نبی علیہ السلام نے جواب میں اپنا کرتا اٹھایا، صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر تھا تو نبی کے پیٹ پر دو پتھر تھے۔ یہ نبی کا فاقہ تھا جو نبی نے امت کے خاطر برداشت کیا۔ نبی کے ان فاقوں کی وجہ سے، برکت سے اللہ نے اس امت سے فاقوں کو ختم کر دیا۔ آج غریب سے غریب آدمی جو شادی کرتا ہے اور جو کھانے بناتا ہے، یہ وہ کھانے ہیں جو نظام کو بھی میسر نہیں تھے۔ ہمارا جو دسترخوان ہوتا ہے، کتنے قسم کے مٹن، کتنے قسم کے چکن اور کتنے قسم کے میٹھے ہوتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ نظام ایسا کھاتا تھا، اس کو بھی میسر نہیں تھا ایسا کھانا جو مسلمانوں کی شادیوں کے اندر پکتا ہے، ولیموں میں بنتا ہے۔ یہ جو اللہ اتنا کھلا رہے ہیں، اور یہ سب نبی علیہ السلام کے فاقوں کی برکت اور آپ کی دعاؤں اور صبر کا نتیجہ تھا۔ آج کے دور میں ہمارے لیے جو مشقت ہے، جو تکلیفیں ہیں، وہ بڑی کم ہیں، بہت مختصر ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ تھوڑی مشقت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کو کہا ایمان والوں نے دنیا والوں سے آخرت اور وہاں کی نعمتیں، اللہ کی رضا، خوشنودی، یہ ہر کسی کو نہیں ملا کرتی، یہ انہی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اب اگلی آیتوں میں
اللہ نے قارون کی تباہی اور بربادی کا ذکر فرمایا۔ قارون کو خدا نے کس طرح تباہ و تاراج کیا، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔